السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شروع زمانے سے ہی بلکہ ہر دور میں انسان کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ کی، ماس میڈیا کی ضرورت رہی ہے۔ ایک اہم ترین ضرورت یہ چیز ہے۔ کسی دور میں خط و کتابت کے ذریعے سے ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، پھر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ٹیلی گرام ہے، ٹیلی فون ہے، میسیجز ہے، چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوئیں۔ پھر اسی طرح اپنے بڑے مواد کو، اپنے بڑی کسی کوشش کو، اپنے بڑی کسی کنٹینٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ٹیلی ویژن وغیرہ کا بھی استعمال ہونے لگا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی ہمیں حاصل ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اب ان انٹرنیٹ کی سروس کے ذریعے سے یا یہ ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے ان چیزوں کا جو استعمال ہے، پھر ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو چلانے کے لیے جو شاپس ہوتے ہیں، یا پھر ٹی وی کا ریپیرنگ ہو، یا انٹرنیٹ کیبل پرووائڈر ہو، یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہو، یا ڈش ٹی وی کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمیں پہنچ رہی ہیں، تو ان ڈپارٹمنٹس میں ان کے یہاں کام کرنا یا اس میں کسٹمر کیئر کے طور پر کام کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ محترم ناظرین، تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ہم سمجھنے کی آج کے اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، ایسی چیزیں جو بنیادی طور پر اچھائی اور برائی دونوں جگہ استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، دونوں جگہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اچھائی کی جگہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، برائی کی جگہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کا خریدنا، بیچنا یا ان کے ساتھ یہ کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر پہلے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ مشہور ہے، کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے، تیز اڑنے والے کبوتر کو بیچنا۔ اب تیز اڑنے والا کبوتر، کوئی اس کے اندر ایسی کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگ اس کو استعمال کر کے جوئے سٹے میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ تیز اڑنے والے کبوتر کو خریدنا بیچنا جائز ہے۔ اسی طرح بانسری بنانے کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس کو اب گانے بجانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی اور استعمال میں بھی آ سکتی ہے، تو بانسری بنانے کی لکڑی کو بھی بیچا خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مشہور مثال ہے پھلوں کا رس ہے۔ اب کوئی انگور کا رس نکال کر اس کا جوس بنا کر رکھا ہے، تو یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اب اس کو لے کر جا کر کوئی شراب بنا رہا ہے، تو یہ وہ یوزر کا غلط استعمال ہے، تو پھلوں کا رس بیچنا بھی جائز ہے۔ اب اسی طرح کسی ڈش کیبل یا ڈش ٹی وی کے کمپنی میں کام کرنا، اس کے کسٹمر کیئر کے طور پر اس کے یہاں کام کرنا، یا انٹرنیٹ کیبل، انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرنے والی کمپنی میں کسٹمر کیئر کے طور پر کام کرنا، اسی بنیاد پر علماء نے جائز لکھا ہے۔ چونکہ ڈش ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ سروس ہو، یہ چیزوں کو بھی صحیح تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی اور سائنسی مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ یوزر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے۔ ہاں، یہ بات ضرور صحیح ہے کہ علماء کا اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے کہ ٹی وی پر اور یا انٹرنیٹ وغیرہ پر جو تصویریں آتی ہیں یا جو تصویریں پیش کی جاتی ہیں، وہ بالکل ناجائز درجے میں ہیں۔ تو بعد کے علماء نے اس میں تحقیق کر کے، اس کے سائنسی طور پر اس کو ثابت کر کے اس میں کچھ نرمی بڑھتی ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا تو ہے، اور ٹیلی ویژن پر خاص طور پر، چونکہ ٹیلی ویژن برائی میں زیادہ مشہور ہے، تو جس شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ ان چیزوں کا غلط ہی استعمال کرے گا، تو وہاں پر علماء نے بچنے کی سختی سے تاکید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر اچھائی اور برائی دونوں ہونے کا امکان ہے، کہ یا پھر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز میں اور کس طرح اس کو استعمال کرے گا، وہاں پر علماء نے اس قسم کی کمپنی میں کسٹمر کیئر کا یا پھر جو ہے متعاون کرنے کا، یعنی اس کمپنی میں کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اب جب بات کلیئر ہو گئی کہ اس طرح کی کمپنیوں میں یا ڈش ٹی وی کی کمپنی میں کسٹمر کیئر کے طور پر کام کرنا، یا انٹرنیٹ سروس میں کسٹمر کیئر کے طور پر کام کرنا، یا یہ کیبل پرووائڈر بننا، اس طرح کی جاب کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔